عمران خان صاحب نے خاموشی توڑ دیا اور بتا دیا ہے کہ جیل میں ان کو 2 دن تک یہ جو آنیاں جانیاں تھیں علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی، اس میں عمران خان صاحب کو کیا آفر کی گئی۔ ایک تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی آنیاں جانیاں تھیں، ویسے تو علی امین گنڈا پور صاحب جب بھی ایکٹیو ہوں کہیں پہ تو پہلا آپ کا جو خیال وہ نیگیٹو ہی جاتا ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہم نے کردار دیکھا ہے 4 اور 5 اکتوبر کو، اس کے بعد تو ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کے پی کے سے لوگوں کے نکلنے والا معاملہ ہے وہ اس لیے بہت سنگین ہے حکومت کے لیے اور سنجیدہ ہے کیونکہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ مطلب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہی لیڈ کریں گے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کے اوپر میں کو بات کرتا تو پی ٹی آئی کے 15-20 اکاؤنٹ شروع ہو جاتے ہیں، جی باریک واردات فلانا فلانا، پڑھ لیں جا کے شہباز گل صاحب کا ٹویٹ، جو شہباز گل صاحب جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، جنہوں نے خود قربانی دی ہوئی ہے، ان کا ٹویٹ پڑھ لیں آپ بیرسٹر سیف کے بارے میں جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن کے پی کے والا معاملہ حکومت کے لیے اس لیے پریشان کن ہے، اگر تو وہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب نے لیڈ کرنا ہوتا، ان کے پاس ڈیسیژن پاور ہوتی، پھر تو حکومت کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھی، پھر حکومت کانفیڈنٹ ہوتی کہ اوکے ہے سب کچھ۔ لیکن یہ میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ 4 نام امپورٹنٹ ہیں کے پی کے میں۔ ایک تو مراد صحیح ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کی کمیونیکیشن ہے، وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی شاہد خٹک، شفقت ایاز، مینا خان آفریدی، سہیل خان، یہ اور بھی بہت سے نام ہیں، میں کوشش کروں گا باقی بھی ناموں کا ذکر کیا جائے۔ یہ وہ نام ہیں جو آئی ایس ایف یوتھ، جو عمران خان کے نظریاتی کارکن، جو جان تک دینے والے، یہ ان کی یوتھ اور یہ لوگ کیونکہ لیڈ کر رہے ہوں گے، بہت سے جو وہاں سے لوگ نکلنے ہیں ان کو، اور بھی جو نام ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ مختلف ویڈیوز میں رکھوں گا۔ تو اس لیے اس وقت یوتھ اور آئی ایس ایف کیونکہ لیڈ کر رہی ہوگی اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ذمہ چیزیں کچھ ہیں لیکن لیڈ کرنا ان کے ذمہ نہیں ہے، تو اسی لیے حکومت اتنی ریلیکس نہیں ہے، حکومت پریشان نظر آتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ فیصل واڈا نے جو کل 2 پروگراموں میں کہا کہ عدالت معاملے کو ٹیک اپ کر لے گی اگر مذاکرات ناکام ہوئے، اور آج ٹیک اپ کر لیا عامر فاروق صاحب نے۔ مطلب عامر فاروق صاحب کو اتنا تو نون لیگ کو کہنا چاہیے کہ اگر عامر فاروق صاحب کی کوئی بیک اینڈ کے اوپر کوئی بات چیت وکلا کے ذریعے، ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے، پروسیکیوٹر جنرل کے ذریعے اگر عامر فاروق صاحب کی نون لیگ سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی کہ ہاں کل آپ لے آئیں اپلیکیشن میں ٹیک اپ کر لوں گا، تو فیصل واڈا نے یہ باتیں ٹی وی پہ کر کے اور عامر فاروق صاحب کو کتنی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا۔ اب کیسے پاکستان کے لوگ ان عدالتوں پر اعتماد کریں جن کے بارے میں فیصل واڈا ایک دن پہلے بتاتا ہے کہ کل عدالت یہ کرے گی اور اگلے دن عدالت وہی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کل عدالت ٹیک اپ کر لے گی، درخواست دائر ہوتی ہے، فوراً سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، فوراً نوٹسز ہوتے ہیں، فوراً طلبیاں ہو جاتی ہیں، فوراً سماعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جناب کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی کہ احتجاج ملتوی کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ رکھا تھا تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چلے۔ یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ مذاکرات چلتے رہتے ہیں مگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے، یہ صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے تھے۔ ہائی کورٹ نے کل ضمانت منظور کی، حکومت کے پاس سنہری موقع تھا کہ مجھے رہا کر دیتے۔ واضح ہو گیا کہ حکومت مجھے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل طاقت جس کے پاس ہے اسی نے یہ سب کیا۔ یہ سب کچھ یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ قانون سے بالاتر ہیں۔ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اسی کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ وکلا، ججز، مزدوروں، سول سوسائٹی سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے نکلیں۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس زندہ قوم کی طرح احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ 24 نومبر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ریکارڈ احتجاج ہوگا کیونکہ وہ آزاد ملکوں میں رہتے ہیں۔ ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ 24 نومبر کا احتجاج 100% ہوگا۔ اب واضح ہو چکا کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے۔ ہم ان کی کیا بات مانیں؟ مذاکرات ہوں گے تو بات آگے چلے گی۔ اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 کیسز ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے کتنے چھوٹی بانڈ جمع کروائے تھے، بائیو میٹرک بھی ایئرپورٹ پر کی گئی تھی۔ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں سنجیدگی نہیں ہے۔ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں سب گرفتار لوگوں کی رہائی ہے۔ سارے مین کیسز میں میری ضمانت ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود رہا نہیں کیا گیا۔ یہ جو مذاکرات تھے ان میں سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتیں، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ اور کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ میں آپ کو سنانے کی بجائے آپ کو اس کا بھی کرکس بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 4 چیزیں کہی ہیں
علیمہ خان صاحبہ نے، انہوں نے کہا ایک تو یہ جو کل رات کو ایک بوگس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے ایک ملاقات کی ایڈمن ججز کے ساتھ ATC کے، اور انہوں نے کہا کہ ججز جو ہے نا وہ آزادانہ فیصلے کریں اور ڈٹ جائیں. اب یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی، اور سپریم کورٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پنڈی کچہری ہے جہاں پہ ATC کے جج صاحب امجد علی شاہ صاحب بیٹھتے ہیں. تو امجد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک بوگس کیس میں آج 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، جس میں کسی صورت ریمانڈ نہیں بنتا تھا، جس میں عمران خان کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی جا سکتی تھی، اس میں 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جج صاحب نے دے دیا ہے. تو یہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کے پیغام کا جواب اس جج کی جانب سے جو یحییٰ افریدی صاحب سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہے. اگر چند کلومیٹر پہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے امجد علی شاہ جو جج ہیں ان کا یہ جواب ہے یحییٰ افریدی صاحب کو، تو پھر لاہور بیٹھا ہوا جج اور کراچی بیٹھا ہوا جج اور بلوچستان بیٹھا ہوا جج اور KPK بیٹھا ہوا جج وہ یحییٰ افریدی صاحب کے اس بیان کے ساتھ، ان کی ہدایات کے ساتھ کیا کرے گا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس سے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. پہلی یہ ہو سکتی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کا یہ بیان صرف ایک میڈیا کے حد تک تھا، ایک میڈیا پہ واہ واہ کروانے کے لیے تھا کہ جی یحییٰ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی عدالتیں آزادانہ فیصلے کریں اور ڈٹ جائیں اور یہ وہ. ایک تو اس میں پہلا تو پھر تاثر یہ بنتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا اور ایک میڈیا کے لیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو ATC کا ایک جج پنڈی میں بیٹھا ہوا جو ان کے اتنے قریب بیٹھا ہے وہ بھی اتنا سیریس لیتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جناب آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، یہ لیں، یہ پڑا ہے آپ کا حکم، 5 دن کا دے رہا ہوں عمران خان کا ریمانڈ، جو کرنا ہے میرا کر لو. اور اس جج کو بھی پتہ ہے امجد علی شاہ صاحب کو کہ یحییٰ افریدی صاحب میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور پھر اسی طرح سے جو یہی محل جج امجد علی شاہ صاحب بھی تھے جنہوں نے بریت کی درخواستوں میں صرف اس کی بریت کی درخواست 9 مئی کے کیسوں میں منظور کی جو پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ چکا ہے، باقی سب کی انہوں نے مسترد کر دی. تو یہ بھی یحییٰ افریدی صاحب کو ایک پیغام تھا کہ جناب یہ چیز ہے. اور اسی لیے میں آج کل ذکر کرتا ہوں کہ پھر قاضی فائز صاحب کا یہ خیال درست نظر آتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان لگوایا، اور قاضی فائز صاحب کا جو خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب قاضی فائز صاحب کی لیگیسی کو لے کر چلیں گے، تو یہ بات پھر قاضی فائز صاحب کی ٹھیک نظر آتی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اور PTI کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں، تو یہ بات بھی پھر کافی حد تک ہمیں درست دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال جی یہ ہیں حالات، یہ ہیں احوال. اور دوسرا جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا وہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو کہا کہ عمران خان صاحب ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ 24 کو وہ دنیا بھر میں بھرپور احتجاج کریں. اور ساتھ ہی بشرا بی بی انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے لوگ نکلیں، اور انہوں نے بھی واضح کیا کہ یہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑنے لگے، اور 24 کو ہر پاکستانی نکلے، اور ہر پاکستانی نکل کے اور اپنی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے وہ پرامن احتجاج کرے. قانون ہاتھ میں کوئی نہ لے، اور پرامن احتجاج آئین اجازت دیتا ہے. اور ویسے بھی حکومت جو ہے جب تک لوگ نکلیں گے نہیں، یہ حکومت اس سے باز نہیں آئے گی جو یہ بربریت کر رہی ہے، جو یہ ضدیت کر رہی ہے، جو فسطائیت کر رہی ہے، اور جو یہ عوام کے اوپر مشکلات لے کر آ رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ 10 دن آپ خاموش ہو جائیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یعنی اس سے پتہ چلا ہے کہ کتنی سنجیدگی تھی علی امین گنڈا پور صاحب جو مذاکرات کی بات کر رہے تھے، یا جو کوششیں کر رہے تھے. جو علی امین گنڈا پور صاحب کی کوشش ہے کہ 24 کو نہ نکلنا پڑے اور کوئی لالی پاپ مل جائے، تو اس لالی پاپ کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ 10 دن کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، 10 دن بعد آپ سے بات ہوگی. اور وہ بات کیا ہوگی پتہ نہیں، وہ کیا بات ہوگی. تو ابھی عمران خان صاحب کو صرف یہ کہا گیا علی امین گنڈا پور کے ذریعے کہ آپ 24 کا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیں. اس کے علاوہ کوئی چیز عمران خان کو آفر نہیں کی گئی. یہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے خاموشی توڑی ہے، انہوں نے بتایا ہے. تو اب عمران خان صاحب تو یہ بات مانے نہیں ہیں. تو دوسری طرف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز جو ہے وہ کل سے پنجاب حکومت نے بھی طلب کر لی ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی رینجرز لگائی جائے گی، اور یہ صورتحال ہے. دوسری طرف ملک بھر میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. آپ نے کوئی وزیر اعظم کا بیان دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی ہنگامی اجلاس دیکھا ہے کہ کوئی ہنگامی اجلاس ہو گیا ہوگا؟ 38-40 لوگ کرم میں ان کی جانیں چلی گئی ہیں اور بے گناہ شہید ہو گئے؟ نہیں. 60 ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان پچھلے 10 دن میں ان کی جانیں چلی گئیں. کوئی آپ نے فوکس حکومت کا دیکھا ہے؟ بالکل نہیں دیکھا. کیوں؟ ان کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، نہ ان کو عوام کی فکر ہے. یہ کرپشن اور لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ یہ کریں گے. تو یہ ہیں حالات جو کہ بہت تکلیف دہ ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے محمد صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.
علیہ وآلہ وسلم اڈیالہ جیل 21 نومبر 2024 نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے. کل عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی اللہ کے کرم سے. اللہ نے عمران خان صاحب کو کل سرخرو کیا. توشہ خانہ کیس جو ایک جیلی کیس ان پہ بنایا گیا, وہ شخص جس کے نام پہ لوگ اربوں روپے کروڑوں روپے وہ نچھاور کرتے ہیں, خیراتی اداروں کو دیتے ہیں, اس شخص پہ یہ الزام کہ وہ ہار بیچے گا اور ہار سے پیسے بنائے گا اور ہار چرائے گا, اور یہ کیا ڈرامے. تو کل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہائی کورٹ اسلام آباد سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی اور ایک امید بندی کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ باہر نکلیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رات ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی, راولپنڈی کے ایک FIR میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اس طرح کے حربوں سے عمران خان صاحب کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں. اس نے ٹوٹنا ہوتا تو پہلے وہ ٹوٹ چکا ہوتا, وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ہم چھوٹے سے بچے تھے جو اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں اور ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ آدمی کھڑا ہے. 1971 جب پہلا اس نے میچ کھیلا تھا اس سے لے کے آج تک یہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے, اور ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ عمران خان صاحب کے حوصلے کو توڑ سکے؟ نہیں توڑ سکے. کیا عوام کا ان سے جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کو توڑ سکے, اس میں درار ڈال سکے؟ نہیں ڈال سکے. آپ نے ہر ممکن کوشش کی, ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا, ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوائی, لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے اور پارٹیوں میں آپ نے اس کو شامل کرایا, ان کے سابق وزراء اعلیٰ سے آپ نے پارٹیاں بنوائیں. وہ لوگ جن پہ تحریک انصاف کا بڑا ٹرسٹ تھا ان کو عمران خان سے دور کیا, لیکن اس کے باوجود قوم نے 8 فروری کو آپ کو میسج کیا دیا کہ آپ چاہے جو بھی کریں, قوم فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے اور ٹھیک عمران خان اور تحریک انصاف کے ہاتھ سے ہونا ہے. آپ نے اپنی کوشش یہ کر کے دیکھ لی کہ رجیم چینج ہوئی. رجیم چینج میں اس ملک کے اداروں اور تمام ذمہ دار لوگوں کا اور پورے جمہوری سسٹم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپس کے اختلاف میں ہم دوسرے کے خلاف کسی بھی حد تک جاتے ہیں, لیکن جب بات ملک کی آتی ہے پھر ہماری ذمہ داری ہے, قومی فریضہ ہے کہ ہم اس وقت کے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرتے. ہم نے ہاتھ مضبوط نہیں کیے, عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑا اور رجیم چینج کی, لیکن قوم نے عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا, اور قوم نے 8 فروری کو بتایا کہ پاکستانی قوم کس طرف کھڑی ہے. آپ نے فارم 47 کی حکومت بنائی, آپ بتائیں کیا کوئی پاکستانی اس کو مانتا ہے؟ وہ حکومت جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ کے بغیر آمریت تو چل سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے, لیکن عوامی مینڈیٹ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی, کیونکہ جمہوریت چلتی ہے عوام کی طاقت سے, عوام کی مرضی سے, عوام کی منشا سے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کی ماننی پڑے گی. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے, ایک نئی کمٹمنٹ ہو اس قوم کے ساتھ؟ یہ قوم نے بڑی قربانیاں دے دی, ہمیشہ قربانی ہم قوم سے مانگتے ہیں. اشرافیہ کب قربانی دے گی؟ اس ملک کی ایلیٹ کب قربانی دے گی؟ وہ لوگ جو کروڑ پتی ہیں, جو اربوں پتی ہیں, جو اس ملک میں جب اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی ادارے میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, بیوروکریسی کسی بھی جگہ پہ ہو, ان کی سٹارٹ کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, باقی بڑے بڑے ہمارے جید اسلامی تاریخ کے نام جب اس دنیا سے جا رہے تو کیا چھوڑ گئے؟ اور آج معمولی سا شخص معمولی سی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور جب وہ اپنی انتہا کو ٹچ کرتا ہے تو پھر کیا جزیرے اور کیا براعظموں میں ان کے
جو ہے محل اور کیا ان کے اثاثے، کیا یہ غریب ملک کو شبہ دیتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہمارا حریف ہے، ازلی دشمن ہے، اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں. ان کے سابق وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ان کے سابق سربراہان جو اداروں کے ہیں ان کو دیکھ لیں. کبھی کسی نے نام دیکھا کہ پاکستان سے باہر ان کے اثاثے ہیں؟ یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور 27 سال سے تحریک چلا رہے ہیں، ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ you can't reinforce the failure. All those people who are in power now are part of the problem, they're not part of the solution. ان کے پاس سولوشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہیں جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے. وہ تالا جو عوام کے مستقبل کا امیدوں کا تالا ہے وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے، جس کو آپ نے اڈیالہ قیدی نمبر 804 ڈالا ہوا ہے. 24 نومبر کی ہماری کال ہے، اس کال پہ قوم نکلے گی. آپ کے پاس دن تھے، اب بھی 1-2 دن ہیں، ہوش کے ناخن لیں. سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ رکھتا ہوں، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا. 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہوئی، آئین و قانون کی حکمرانی بھی چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے، لیکن قوم کا آج صرف ایک نعرہ ہے، سب سے پہلے عمران خان ہمیں باہر چاہیے، اس کے بعد باقی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا. اور جو میں نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. عمران خان صاحب باہر آئیں، پھر تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، سیاستدان کا کیا رول ہوگا، وزیر اعظم کیا کرے گا. کیا ہمیشہ وزیر اعظم یا کال کوٹلی میں ڈالا جائے گا یا شہید ہوگا یا ملک سے باہر دربدر ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو 5 سال ملیں اور پھر عوام اس کا احتساب کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ادارے ملک کی حفاظت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہ بھی تب اپنا مضبوط کام کر سکیں گے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، 27 جولائی 2023 کو جب میں جیل سے ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے آخری بار جب میں بری ہوا اور میں نکلا اور 9 مئی کا میرا کیس بھی ختم ہوا، میں نے پہلی بات جو میڈیا کے سامنے کی تھی وہ آج بھی کرتا ہوں. میں ہمیشہ اڈیالہ کے بار یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور سیاسی استحکام آ نہیں سکتا جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، ملک کے سب سے بڑی جماعت، اس کو آپ انگیج نہیں کرتے. اور جب یہ انگیجمنٹ ہو اس کے بعد سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں، سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کیا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خدمت کا ایک مقابلہ ہے. اگر اقتدار کی جنگ ہے تو بالکل آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کندھا استعمال کریں، کوئی آپ کو آنکھ مارے، کوئی آپ جو بھی طریقہ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پھر ایک بات پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ کسی کا کندھا استعمال نہیں ہوگا اقتدار میں آنے کے لیے. اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر کرپشن سے، اقربا پروری سے دور رہنا ہے. اس ملک کو ملک بنانا ہے جس لیے بنا تھا، کیونکہ ہماری 3 نسلیں قبروں میں جا چکی ہیں لیکن آج تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم کو علامہ کی فکر کی روشنی میں سنایا تھا، دکھایا تھا.